السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد۔ باب من بلغ 60 سنة فقد اعذر الله الیہ فی العمر، لقوله تعالی اولم نعمرکم ما يتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر۔ وعن ابی ہریرة رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اعذر اللہ الى امرئ اخر اجله حتى بلغه 60 سنة۔ وعن ابی ہریرة رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا يزال قلب الكبیر شابا في اثنتين في حب الدنیا وطول الامل۔ قابل احترام بزرگ و دوستو، زندگی جو ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں بہت بڑی نعمت ہے زندگی، اور زندگی کا آخری حصہ بڑھاپا، آخری عمر کا حصہ، یہ بہت بڑی نعمت ہے اور یہ بہت قیمتی وقت ہوتا ہے، زندگی بھر کی محنت کو وصول کرنے کا موقع ہوتا ہے، اور زندگی میں اگر کوئی کمی بیشی ہوئی ہے تو اللہ سے معافی مانگنے کا موقع ہوتا ہے، تو یہ موقع غفلت میں نہ گزرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کسی کو وہ زندگی کا وہ حصہ اگر دیے ہیں تو اس میں آخرت کی طرف، نیکیوں کی طرف، اعمال صالحہ کی طرف اس کا شوق زیادہ سے زیادہ ہونا چاہیے۔ یہ ہے اس باب کا خلاصہ۔ ورنہ جو بیماریاں انسان میں پیدا ہوتی ہیں روحانی اعتبار سے، ایمان کو نقصان پہنچانے والی، اس میں ایک بہت خطرناک بیماری جو بڑھاپے میں پیدا ہو سکتی ہے ذرا سی غفلت کی وجہ سے، وہ ہے دنیا کی محبت اور لمبی لمبی امیدیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو بڑے پیار کے ساتھ متوجہ فرمایا، دیکھو اللہ تعالیٰ اگر تمہیں زندگی کے اس عمر میں پہنچا دے، اس حصے میں پہنچا دے، تو تم اس بیماری سے اپنی حفاظت کرنا، اور اس حصے میں خاص طور پر اپنی رغبت آخرت کی طرف، اعمال صالحہ کی طرف خوب سے خوب بڑھا دینا، کیونکہ بڑھاپا جو ہے یہ بہت بڑی نعمت ہوتا ہے۔ حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بوڑھے مسلمان کے فضائل بیان فرمائے ہیں۔ ایک آدمی جب ہاتھ اٹھا کر اللہ سے مانگتا ہے اور اس کے بالوں میں سفیدی ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو رد کرتے ہوئے شرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کا اکرام کر رہے ہیں۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث نقل کی ہے، فرمایا کہ جب اللہ کا کوئی بندہ 50 سال کی عمر کو پہنچتا ہے، حتی اذا بلغ عبدی 50 سنة، 50 سال کی عمر کو جب پہنچتا ہے تو اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے کہ اس بندے کے لیے میں آسان حساب کا فیصلہ کرتا ہوں، حاسبوہ حسابا یسیرا۔ وَإِذَا بَلَغَ عَبْدِي 60 سَنَةً، اور اگر کوئی بندہ 60 سال کی عمر کو پہنچ جائے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اب اس کے دل میں میری طرف آنے کی رغبت ڈال دیتا ہوں۔ اور جب کوئی مسلمان اسلام کی حالت میں 70 سال کی عمر کو پہنچتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے کہتے ہیں کہ دیکھو یہ میرا محبوب ہے، تم بھی اس سے محبت کرو۔ اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو 80 سال دے دیں اور 80 سال کی عمر کو اگر کوئی پہنچتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ بہت بوڑھا ہو چکا ہے، اس کے جتنے گناہ ہیں میں نے اس کو نیکیوں سے بدل دیا۔ دیکھیے بھاؤ کیسا بڑھ رہا ہے، 10 سال پر اس کو جو ہے اپ گریڈ مل رہا ہے، یہاں تک کہ جب کوئی مسلمان اسلام کی حالت میں 90 سال کو پہنچتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ دنیا میں پھنسا ہوا ہے، کب یہ میرے پاس آئے گا؟ اسیر اللہ فی الارض، یہ میرا قیدی ہے زمین میں، بس اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں اس کے انتظار میں ہوں۔ تو دوستو یہ بڑھاپا، عمر کا آخری حصہ، یہ بڑی دیکھیں نا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کیسی دعوت و تبلیغ میں، عبادت میں ایک پوری امت کے لیے نمونہ بنا دیا۔ لیکن جب سب سے آخری صورت نازل ہوئی، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر، اس صورت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے رخصت ہونے کا اشارہ ہے کہ بس آپ جس کام کے لیے بھیجے گئے تھے وہ کام مکمل ہو گیا، اب آپ ہمارے پاس آئیں۔ تو آخر میں کیا فرمایا؟ فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا،
جب یہ صورت نازل ہوئی تو حدیث میں آتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تسبیح فرماتے تھے، سبحانک اللہم ربنا ولک الحمد اللہم اغفر لی، کیونکہ اب آخری وقت ہے، اللہ کی طرف رجوع ہونا ہے، اللہ کی خوب سے خوب تسبیح بیان کریں، اللہ سے خوب استغفار کریں، اللہ کی پاکی بیان کریں۔ یہ ہے دوستو، زندگی پوری کی پوری نعمت ہے، لیکن آخری حصہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں ایک دعا ہے، اللہم اجعل خیر عمری آخرہ، اے اللہ میری عمر کے آخری حصے کو بہتر حصہ بنا دے، میرے عمر کے آخری حصے کو بہتر حصہ، سب سے اچھا حصہ۔ اچھا حصہ کا مطلب اس میں نیکیوں کی رغبت ہو، اعمال صالحہ کی کثرت ہو، زندگی کے اندر آخری عمر کے حصے میں نیکیاں غالب ہونی چاہیے، خیر غالب ہونا چاہیے، یہ اس حدیث میں بیان کیا جا رہا ہے۔ باب من بلغ 60 سنة فقد اعذر اللہ الیہ فی العمر، یہ حدیث کا جملہ ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو باب قائم کیا۔ اس میں کیا کہا جا رہا ہے، انسان کا ایک مزاج ہے عذر کرنا، بہانے کرنا، کوئی کام اگر دے کر بھیجے وہ کام نہ کرے تو عذر کرتا ہے، بہانے کرتا ہے۔ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جب انسان سے پوچھیں گے وہ وہاں بھی عذر پیش کرے گا، بہانے پیش کرے گا۔ وہ عذر یہ پیش کرے گا کہ میرے پاس وقت ہی نہیں تھا، مجھے موقع ہی نہیں ملا میں آخرت کو تیاری کروں، مجھے موقع ہی نہیں ملا آپ کو راضی کر سکوں۔ یہ دیکھو، یہ عذر پیش کرے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالی جو ہے، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، جس شخص کی عمر 60 سال کو پہنچ گئی، جس شخص کی عمر 60 سال کو پہنچ گئی، اللہ تعالیٰ نے اس کی موت کو مؤخر کر دیا 60 سال تک کے لیے، اب اللہ کے پاس اس کا کوئی عذر نہیں چلے گا۔ زندگی بنانے کے لیے، اپنی حالت کو سدھارنے کے لیے، اپنے آپ کو سنوارنے کے لیے 60 سال کافی ہے۔ اب کوئی عذر بہانہ نہیں چلے گا کہ میرے پاس موقع نہیں تھا، میرے پاس وقت نہیں تھا، ٹائم نہیں تھا۔ پھر آگے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ قرآن پاک کی ایک آیت کو نقل فرما رہے ہیں، اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر۔ یہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس شخص سے پوچھیں گے جو عذر پیش کرے گا، میرے پاس ٹائم ہی نہیں تھا، موقع ہی نہیں تھا، آپ نے مجھے مہلت ہی نہیں دی۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے اولم نعمرکم، کیا ہم نے تمہیں اتنی زندگی نہیں دی تھی؟ کیا ہم نے تمہیں اتنی عمر نہیں دی تھی؟ کتنی عمر؟ نعمرکم سے مراد مفسرین فرماتے ہیں 40 سال، 40 سال کافی ہیں۔ اسی لیے اہل مدینہ کا یہ معمول تھا، جب کسی کی عمر 40 سال کی ہوتی وہ اب یہ تیاری کرتا، اب اللہ نے مجھے آخرت کے لیے یہاں سے وقت دیا ہے۔ بس عام مدینے کے اندر یہ ماحول تھا، 40 سال کے بعد اب آخرت کے لیے اب فکر مجھے کرنا ہے، کیونکہ اب یہ ہے ولما بلغ اشدہ، نبوت بھی 40 سال میں، روحانی اعتبار سے آدمی بالغ ہوتا ہے 40 سال میں، جسمانی اعتبار سے کوئی اور عمر ہے، وہ عمر کو پہنچ گیا، بالغ نہیں ہوئے، اس کے آثار نہیں ہوئے تو قابل علاج ہے۔ تو اسی طرح ایک آدمی روحانی اعتبار سے 40 سال کو پہنچ گیا اور روحانی اعتبار سے، ایمانی اعتبار سے آخرت کی فکر نہیں آ رہی، خیر غالب نہیں آ رہا، وہ ایسے ہی قابل علاج ہے کہ کچھ اس کے اندر ہے۔ کیا ہے وہ؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے اس کے دل میں دنیا کی محبت اور لمبی لمبی امیدیں اتنی آ چکی ہیں کہ وہ بیمار ہو چکا ہے، 40 کی عمر میں پہنچنے کے بعد بھی اس کی رغبت آخرت کی طرف نہیں ہو رہی۔ اور بعض مفسرین فرماتے ہیں 60 سال، اور اسی لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہاں پر یہ اولم نعمرکم، کیا ہم نے تمہیں زندگی نہیں دی تھی؟ اتنی زندگی کافی تھی، 40 سال، 50 سال، 60 سال۔ ما یتذکر فیہ من تذکر، نصیحت حاصل کرنا چاہتے تو حاصل کر سکتے تھے، ایک بول سے آدمی نصیحت حاصل کر سکتا ہے۔ زندگی کیا ہے بولے؟ ایک جملے سے نصیحت حاصل کرنا، طلب اگر ہو تو ایک بات کافی ہے۔ اور پھر آگے فرمایا وجاءکم النذیر، ہم نے تمہاری طرف ڈرانے والا بھیجا، آخرت کی غفلت سے متنبہ کرنے والا بھیجا، وارننگ دینے والا آخرت سے، آخرت کی غفلت جو دلوں میں پیدا ہوئی ہے۔ نذیر سے یہاں محدثین مفسرین فرماتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت بشیر بھی ہے، نذیر بھی ہے۔ آپ امت کو آخرت کی غفلت سے متنبہ کرتے تھے، کہاں کیا کر رہے ہو، سوچو تو صحیح،
جا آگے کو رہے ہو پیچھے کی طرف دیکھ رہے ہو؟ نظر سوء دنیا قدم سوء عقبہ، نظر سوء دنیا قدم سوء عقبہ، کدھر جا رہا ہے کدھر دیکھ رہا ہے؟ نظر سوء دنیا کی طرف نظر ہے، قدم اٹھ رہا ہے آخرت کی طرف، جا رہے ہیں آخرت کی طرف، دیکھ رہے ہیں دنیا کی طرف۔ سوچیں آدمی ڈرائیونگ ایسی کرتا ہے، جا کہیں اور رہے دیکھ کہیں اور رہے، کیا ہوگا؟ وجاءکم النذیر، نذیر سے بعض مفسرین فرماتے ہیں قرآن پاک ہے۔ اللہ کے کلام میں ایسے مضامین ہیں جس مضامین سے امت کو متنبہ کیا گیا، بھئی جاگو کہ دنیا کی غفلت میں نہ پڑو۔ اور بعض محدثین نے فرمایا نذیر سے مراد ہر وہ چیز جو انسان کو آخرت کی غفلت کے نکلنے کا ذریعہ بن جائے، اللہ کی طرف متوجہ ہونے کا ذریعہ بن جائے، آخرت کا شوق پیدا ہونے کا ذریعہ بن جائے۔ پھر فرمایا کہ یا تو رشتہ داروں کی موت، گھر میں کسی کا انتقال ہو جائے، پورے گھر کے لیے عبرت ہے، پورے خاندان کے لیے، اس آدمی کا انتقال ہمیں اپنی موت یاد دلائے۔ آدمی وہ سب چھوڑ کر اس آدمی پہ روتا ہے، ملک الموت یہی کہتے ہوئے جاتے ہیں کیوں رو رہے ہو؟ کھانا اور عمر مکمل کر لیا، دوبارہ مجھے اس گھر میں بار بار آنا ہے، اپنی حالت کو سنوارو، جب میں آؤں گا تو تمہاری حالت اچھی رہے۔ حدیث میں آتا ہے اگر وہ لوگ ملک الموت کی آواز سن لیں تو اس پر رونے کے بجائے اپنی حالت پر افسوس کریں۔ وجاءکم النذیر سے یہ بھی مراد ہے، بعض مفسرین فرماتے ہیں پوتا مراد ہے، گھر میں پوتا پیدا ہو جائے دادا خوش ہوتا ہے کہ بھی پوتا ہو گیا، حالانکہ پوتا دادا کے جانے کی خبر لے کر آتا ہے۔ بعض مفسرین نے سفید بال بھی بتائے، چہرے کی جھریاں بتائیں، یہ ساری چیزیں انسان کو یاد دلا رہی ہے، وارننگ ہے کہ اللہ کی طرف سے تمہیں بلاوا آ رہا ہے۔ اسی لیے فرمایا حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بڑی عمر کا آدمی، بوڑھا آدمی، اس کا دل ہمیشہ جوان رہتا ہے دو چیزوں کے معاملے میں، اعصاب کمزور ہوتے جا رہے ہیں، جسم ڈھلتا جا رہا ہے، لیکن دل کے اندر دو خواہشیں جوان ہیں۔ یہ بیماری ہے، یہ ہمیں متنبہ کیا جا رہا ہے، خبردار اپنے اندر اپنا جائزہ لیں، کہیں میرے اندر تو یہ چیز نہیں، میرے اندر تو یہ چیز نہیں۔ وہ کیا ہے کہ آدمی کے اندر دو چیزیں جوان، جیسے جیسے آخرت کی طرف جیسے جیسے عمر بڑھتی جا رہی ہے ویسے ہمارا مزاج یہ ہونا چاہیے اللہ سے ملاقات کا شوق میرے اندر بڑھے، اللہ سے ملاقات کا شوق۔ آدمی کے ہر آنے والا دن، ہر آنے والا سال مجھے اللہ سے من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ، جو آدمی اللہ سے ملنے کا مشتاق ہوتا ہے اللہ بھی اس سے ملنے کا مشتاق ہوتا ہے۔ اسی لیے بڑی خطرناک بیماری ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ دیکھو آدمی عمر کے اس حصے میں پہنچ جاتا ہے، اگر اس سے بے فکر رہا، غفلت میں رہا، دو بڑی خطرناک بیماریاں پیدا ہوں گی، ایک دنیا کی محبت اور ایک لمبی لمبی امیدیں، اور یہ دو چیزیں اس کی آخرت کو تباہ کر دیتی۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے بڑھاپا دیا، بڑا قیمتی عمر کا حصہ ہے، اس حصے میں بندہ توبہ کر لے، اللہ کو راضی کر لے، اور بچا کچا کام جو ہے وہ سمیٹ لے، اور زندگی کے اندر کہتے ہیں نا فصل جب پک جاتی ہے تو کٹنے کا موقع آتا ہے، تو یہ بڑھاپا جو ہے نا اصل میں فصل کے کاٹنے کا وقت ہے۔ آدمی اس موقع پر جو نہیں کر سکا وہ کر لو، یہ نہیں کر سکا یہ کر لو، بس اللہ تعالیٰ جو ہے نا اس موقع کو دیکھتے ہیں کہ بندہ یہ کر رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنی زندگی کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے، اور اگر اللہ تعالیٰ زندگی کے اس حصے کو ہمیں پہنچائے ہیں تو ہمیں اس حصے کو غنیمت سمجھ کر، قیمتی سمجھ کر، ہمیں اللہ کی طرف، آخرت کی طرف خوب سے خوب رجوع ہونا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔